حاضر علماء کرام ہمارے سامنے پیش فرمائیں گے حضرت مولانا عبدالبری صاحب اور بہت سے اکابرین ہیں جو تشریف لانے والے ہیں، اور ہم سب کے سرپرست اور مربی حضرت مولانا شاہ جمال الرحمان صاحب دامت برکاتہم، ان حضرات سے استفادہ اور اس نئے مسئلے میں ان حضرات کی رہنمائی حاصل کرنے کے لیے ہم یہاں جمع ہیں۔ مجھے ابھی حکم دیا گیا ہے کہ کچھ دیر آپ حضرات کے سامنے کچھ عرض کروں۔ میں چھوٹا سا طالب علم ہوں اور میں اس لائق نہیں ہوں کہ ان حضرات کی موجودگی میں کچھ لفظ کروں، لیکن ان حضرات کے حکم کی تعمیل میں یہاں آپ کے سامنے کھڑا ہوں۔ محترم حضرات گرامی، آپ حضرات اچھی طرح جانتے ہیں کہ علماء کرام حضرات انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والتسلیم کے وارث ہوتے ہیں۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ حدیث ہم لوگ بار بار سنتے بھی ہیں اور بیان بھی کرتے ہیں، اور حضرات انبیاء کرام کی بہت سی خصوصیات اور صفات ہیں، اور انبیاء میں سید الانبیاء امام المرسلین حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی ذات مبارکہ میں جو اوصاف، جو خصوصیات پائی جاتی تھیں، آپ اچھی طرح اس سے واقف ہیں۔ حضرات انبیاء کرام کی من جملہ خصوصیات میں سے ایک اہم ترین خصوصیت مخلوق سے بے نیازی اور استغنا۔ قرآن مجید میں انبیاء کرام کی دعوت کے حالات بیان کیے گئے ہیں۔ ہر نبی اپنی قوم کو دین کی دعوت اور ایک اللہ کی دعوت دیتے ہوئے ہر نبی یوں فرماتے تھے، ان اجری الا علی اللہ، اے میری قوم کے لوگوں، میں جس کام میں لگا ہوا ہوں اور میں جس چیز کی تمہیں دعوت دے رہا ہوں، تم دیکھ رہے ہو کہ اس میں میرا اپنا کوئی مفاد نہیں ہے، مجھے کوئی معاوضہ یا کوئی عہدہ یا کوئی اور چیز مجھے مل نہیں رہی ہے، اور میرا معاوضہ اور میرا اجر تو اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے۔ تمام انبیاء کرام کے اندر شان استغنا انتہائی اتم اور کامل درجے میں پائی جاتی تھی، اور حضرات انبیاء کرام میں آخری پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ میں استغنا کی شان یوں سمجھیے کہ کامل مکمل درجے میں انہیں جھلکتی ہوئی ہمیں نظر آتی ہے۔ آپ کے ساتھ کیسے کیسے حالات آئے آپ جانتے ہیں، آپ کی گھریلو زندگی کیسی تھی، اور کس قدر بسا اوقات سانپوں کی نوبت بھی آیا کرتی تھی، لیکن استغنا کا یہ عالم تھا کہ کسی کے سامنے اس کا اظہار نہیں ہوتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ چاہیں تو یہ احد پہاڑ کو سونے میں تبدیل کر دیا جائے، اور یہ پہاڑ جہاں آپ جائیں آپ کے ساتھ یہ پہاڑ چلتی رہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبول نہیں فرمایا۔ آپ کا حال تو یہ تھا کہ مخلوق سے حد درجے بے نیازی برتا کرتے تھے، مخلوق سے کسی قسم کی توقع نہیں رکھتے تھے۔ علماء کرام نے تصوف کی جو مختلف تعریفات فرمائی ہیں،
ان میں ایک تعریف علماء نے یہ بھی فرمائی ہے کہ تصوف کیا ہے؟ الیاس عما فی ایدی الناس، یعنی لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اس سے مایوس ہو جانا اور مخلوق سے حد درجے کی استغنا اور بے نیازی پیدا کرنا، یہ تصوف کا خلاصہ ہے۔ میرے بزرگوں بھائیوں، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وارث ہیں، اور یہ وراثت نبوی والا جو انتہائی اعلیٰ قسم کا جو منصب اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ ابھی مولانا غیاث احمد رشادی صاحب دامت برکاتہم نے ائمہ اور مؤذنین کے مقام کی وضاحت کرتے ہوئے بتایا ہے کہ جس مصلی پر کھڑے ہو کر ہم امامت کرتے ہیں، یہ وہ مصلی ہے جس پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو کر امامت فرمایا کرتے تھے۔ جب تک آپ باحیات رہے آپ نے امامت فرمائی۔ عہد اسلامی میں جو خلیفہ ہوتا تھا، جو امیر المؤمنین ہوتا تھا، وہی جو ہے جامع مسجد میں اور دارالخلافہ کی سب سے بڑی مسجد میں وہی امام بھی ہوا کرتا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد جب آپ مرض الوفات میں تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو مصلی پر کھڑا کر کے اور امامت کی ذمہ داری ان پر ڈال کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا امت کو اشارہ دے دیا کہ میرے بعد مسلمانوں کا جو امیر المؤمنین ہوگا، خلیفہ ہوگا، وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہوں گے۔ جب وہ خلیفہ بنے تو وہ امامت کرتے رہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ خلافت پر فائز ہوئے تو وہ امامت کرتے رہے۔ تو اس اعتبار سے میرے بزرگوں بھائیوں، یہ امامت کوئی معمولی چیز نہیں ہے، مگر افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہم میں سے بہت سے احباب ایسے ہیں جو اپنے منصب کا شعور نہیں رکھتے۔ امامت کا منصب کیا ہے، امام کیا ہوتا ہے، اور امام کا دائرہ اختیار کیا ہے۔ امام پوری قوم کا قائد ہے، امام پوری امت کا رہبر ہے، امام ایک ایسی ہستی ہے کہ سب یعنی سارے مسلمانوں کو اس کی پیروی کرنے اور اس کی اقتداء کرنے کا حکم ہے۔ یہ امامت کا منصب ہے، لیکن ہماری صورتحال یہ ہے کہ ہم نے امامت کو بس فرض نمازوں کے پڑھانے تک ہم نے محدود کر دیا، جبکہ اسلام میں مساجد کی خود جو حیثیت ہے، اس مساجد کا تعلق صرف نمازوں کی ادائیگی تک محدود نہیں ہے۔ مساجد اسلامی معاشرے کا وہ اہم ترین جو ہے حصہ ہے، وہ اہم ترین اسلامی معاشرے کا وہ اہم ترین عنصر ہے کہ اسی کے ارد گرد پورا اسلامی معاشرہ گھومتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت فرمانے کے بعد مدینہ منورہ جب پہنچے تو مدینہ ہجرت کرنے والے جو بے کس اور قسم پرسی کی حالت میں ہجرت کرنے والے حضرات مہاجرین کے بے شمار مسائل تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام مسائل کو پسے پشت ڈال کر سب سے پہلے آپ نے جو مسئلہ حل فرمایا وہ مسجد نبوی کی تعمیر کا مسئلہ تھا۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ مسجد جو ہے اسلامی معاشرے کے لیے بنیاد کی حیثیت رکھتی ہے۔ مسجد کا تعلق صرف عبادتوں کی ادائیگی سے نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں فوج کشی کے سلسلے میں مشورے فرماتے تھے، مسجد نبوی سے مختلف علاقوں میں دعوتی وفود بھیجے جاتے تھے، مسجد نبوی کے اندر مسلمانوں کے ملی مسائل حل کیے جاتے تھے۔ مسجد نبوی گویا مسلمانوں کا ایک پارلیمنٹ ہال تھا کہ جہاں سارے مسائل حل کیے جاتے تھے۔ اور پھر ظاہر ہے جو مسجد کا امام ہوگا وہ گیا پورے پارلیمنٹ کا ذمہ دار ہے، پورے محلے کا ذمہ دار ہے، اور پوری بستی کا وہ ذمہ دار ہے، اور ساری بستی کے مسائل جو ہے مسجد سے رجوع ہوں گے، اور مسجد کا جو امام اور مسجد کا جو ذمہ دار ہے وہ ان مسائل کو حل کرے گا۔ میرے بزرگوں بھائیوں، بد نصیبی یہ ہوئی کہ مسلم معاشرے میں جہاں مختلف سطحوں سے انحطاط آیا، کمزوری آئی، تو اسی انحطاط کا ایک حصہ یہ ہوا کہ مساجد کا جو کردار ہے ہم نے اسے فراموش کر دیا۔ مسلم معاشرے میں مساجد کو جو کردار ادا کرنا چاہیے اور مساجد سے وابستہ ائمہ اور مؤذنین کو جو کردار ادا کرنا چاہیے، جب مساجد کا کردار کمزور پڑ گیا تو ائمہ کرام کا بھی کردار محدود سے محدود ہونے لگا۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے۔
تو میرے بزرگوں بھائیوں، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین ہیں، آپ کے وارث ہونے کا ہمیں اعزاز حاصل ہے، اور آپ کی سب سے نمایاں جو صفت تھی استغنا اور بے نیازی والی صفت، ہم اس کے بھی وارث ہیں، ہمیں اس میں بھی حق وراثت ادا کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنے مسئلے کو مخلوق کے سامنے نہیں رکھا، مخلوق کے سامنے اپنی ضرورتوں کا اظہار نہیں فرمایا، مخلوق کے سامنے جو ہے اپنے مسائل کو نہیں رکھا۔ جب بھی کوئی معاملہ پیش آتا تو اللہ کا نبی جو ہے وہ 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے مسائل رکھتا، اور اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان مسائل کو حل فرماتے ہیں۔ میرے بزرگوں بھائیوں، ہمارے اکابر، ہم اور آپ جس خانوادہ ولی اللہ اور جس جو ہے مکتب فکر سے وابستہ ہیں، ولی اللہ خانوادے سے تعلق رکھنے والی جو جماعت ہے حضرات علماء دیوبند کی جماعت، اس جماعت سے ہماری وابستگی ہے، اور ہم فخر کرتے ہیں کہ ہمارا تعلق ایسی جماعت سے ہے۔ میرے بزرگوں بھائیوں، یہاں علماء کرام تشریف فرما ہے، اچھی طرح سب لوگ جانتے ہیں کہ علماء دیوبند کے طبقے اور ہمارے اسلاف کی جماعت کا سب سے بڑا جو امتیاز تھا وہ استغنا اور بے نیازی کا امتیاز۔ کتنے اکابر دیوبند ہیں، حضرت مولانا شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ، اور ان کے درجے کے کتنے اکابر ایسے ہیں کہ وہ دیوبند کے اندر محدود آمدنی میں، یعنی سمجھیے کہ ماہانہ چند 100 روپئے بھی ان کی جو ہے تنخواہ نہیں ہوا کرتی تھی، اس محدود آمدنی میں خدمت انجام دیا کرتے تھے۔ ان کو دوسرے علاقوں کے رئیسوں نے، امیرزادوں نے، نوابوں نے نہایت معیاری تنخواہ کی پیشکش کر کے ان کو بلانا چاہا، ان سے درخواست کی، لیکن ان حضرات نے ان کے درخواست کو ٹھکرا دیا۔ اس لیے میرے بزرگوں بھائیوں، ہمیں اپنے اسلاف سے وابستگی کی لاج رکھنا ہے۔ یہ مسئلہ یہ صحیح ہے کہ ائمہ کے مسائل ہیں، اور مساجد سے جو تنخواہیں ائمہ کو ملتی ہیں وہ گزر بسر کے لیے اور بنیادی ضروریات کی تکمیل کے لیے انتہائی ناکافی ہیں، اس کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن میرے بزرگوں بھائیوں، اللہ پاک نے ہمیں اپنے جن بڑوں سے نسبت عطا فرمائی ہے، وابستگی کا شرف عطا فرمایا ہے، ان بڑوں نے ہمیشہ سے یعنی اسی بات کو جو ہے بنیاد بنا کے رکھا کہ مدارس اور مساجد کا نظام حکومتی دسترس سے بالکل باہر ہوگا، حکومتی مداخلت کا کوئی یعنی دروازہ کھولا نہیں جائے گا، چاہے ہمیں کتنی ہی پریشانی کیوں نہ پیش آ جائے۔ جب اس سلسلے میں پہلا مشورہ مجلس تحفظ ختم نبوت میں حضرت امیر ملت اسلامیہ کی سرپرستی میں ہوا اور مختلف علماء کرام نے اپنی رائے کا اظہار کیا، تو بعض حضرات کی طرف سے بہت زور و شور کے ساتھ اور شد و مت کے ساتھ یہ مسئلہ اٹھایا گیا کہ جو مدارس کے نظما ہیں وہ تو یعنی بڑے اطمینان سے کہہ دیں گے کہ بھئی ائمہ کو تنخواہ گورنمنٹ کی تنخواہ قبول نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ وہ نظما ماشاءاللہ ان کا معیار زندگی بہت اونچا ہے، ان کے لیے تو کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن جو بیچارے ائمہ انتہائی یعنی قلیل مشاہرے کے اندر جن پریشانیوں سے دوچار ہیں، ان کا کون پرسان حال ہوگا، اس قسم کی باتیں کی گئی۔ میرے بزرگوں بھائیوں، یہ بات بالکل بجا ہے کہ تنخواہوں کا جو معیار ہے اس کی وجہ سے ہمارے ائمہ اور علماء کرام کو مختلف دشواریوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، بڑی مشکل سے ان کی بنیادی ضرورتوں کی تکمیل ہو رہی ہے۔ اس مسئلے کو حل کیا جانا چاہیے، لیکن اس کا حل یہ نہیں ہے کہ ہم حکومت کی جو ہے حکومتی ملازم بن جائیں اور حکومت کے دست نگر ہو جائیں اور ہماری نگاہیں حکومت کے خزانے کی طرف کرنے لگے۔ اس کا حل یہ ہے کہ معاشرے میں ہم جو ہے شعور پیدا کریں، کمیٹی کے احباب کو جو ہے یعنی شعور دیں اور ان کے اندر ائمہ اور مؤذنین کے مقام کا احساس ان کو دلائیں۔ افسوس کی بات ہے کہ اس وقت جو ہے ہمارے مساجد کمیٹی کے جو احباب ہیں وہ ائمہ اور مؤذنین کی اہمیت اور ان کے مقام و منصب سے بالکل ناواقف، ایسی صورتحال ہے۔ بلکہ آج کے حالات میں ضرورت اس بات کی ہے کہ باقاعدہ مساجد کمیٹی کے احباب میں اور عام امت کے افراد کے درمیان ائمہ اور مؤذنین کے مقام و منصب کے تعلق سے شعور بیدار کرنے کی باقاعدہ مہم چلانے کی ضرورت ہے، ان کو بتایا جائے اور ان کے سامنے جو ہے مسائل رکھے جائیں، اور گورنمنٹ کی تنخواہ لینے کی صورت میں جو نقصانات اور جو تباہی آنے والی ہے، میرے بزرگوں بھائیوں آپ حیرت کریں گے
کہ ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش یعنی جسے بر صغیر کہا جاتا ہے، غیر منقسم ہندوستان میں اس وقت مساجد اور مدارس کا جو نظام چل رہا ہے اور دینی خدمات کا جو انتہائی مخلصانہ اور غیر معمولی نظام چل رہا ہے، آپ ساری دنیا پھر جائیے اور مختلف اسلامی مسلم ملکوں کا دورہ کر جائیے، جس اخلاص کے ساتھ اور جذب خدمت کے ساتھ بر صغیر کے اندر، ہندوستان اور اس کے اطراف و اکناف کے علاقوں کے اندر ہمارے علماء کرام جو ہے دینی خدمات کو انجام دے رہے ہیں اور اس کے اچھے اثرات پورے معاشرے پر مرتب ہو رہے ہیں، آپ کو نہ یہ روح سعودی عرب میں ملے گی، نہ مصر میں ملے گی، اور نہ شام میں ملے گی، نہ سوڈان میں ملے گی، نہ کسی اور علاقے میں یہ روح ملے گی۔ یہ ہمارے اسلاف کی دورندیشی ہے کہ انہوں نے ہندوستان جیسے جمہوری ملک میں یہاں کے حالات کو سامنے رکھ کر شروع سے انہوں نے یہ بات پیش نظر رکھی کہ مساجد اور مدارس کا نظام، اس میں حکومت کی مداخلت نہیں ہونی چاہیے، حکومت کا تعاون نہیں ہونا چاہیے اور حکومت کی کسی بھی طرح کی سرپرستی اس کے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ تو میرے بزرگوں بھائیوں، میں اپنے نوجوان جو علماء کرام ہیں اور ان سے ہٹ کر مؤذنین کا جو طبقہ ہے، سب سے زیادہ مظلوم جو طبقہ ہے، علماء اور ائمہ کی پھر بھی تھوڑی بہت قدردانی ہوتی ہے، لیکن مؤذنین کا جو طبقہ ہے ان کے جو حالات ہیں انتہائی ناگفتگی حالات ہیں۔ ہمارے وہ ساتھی جو مؤذنی کا فریضہ انجام دے رہے ہیں، چاہے دنیا والے آپ کے مقام کو نہ پہچانیں، لیکن یاد رکھیے جیسے مولانا غیاث احمد رشادی صاحب نے حدیث کے حوالے سے بتایا، اللہ کے نبی کی نگاہ میں آپ کی غیر معمولی اہمیت ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا وہ قول علماء کرام جانتے ہیں کہ اگر مجھ پر خلافت کی ذمہ داری نہ ہوتی تو میں مسجد کی خدمت کو اپنے لیے منتخب کرتا۔ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، لیکن آج کمیٹی کے لوگ جس طرح سے مؤذنین کے ساتھ یعنی انتہائی بدتمیزی سے پیش آتے ہیں، لگتا ہے جیسا ان کے گھر کا کوئی نوکر ہے اور کوئی ملازم ہے، اس کے ساتھ جو ہے بدکلامی بھی کرتے ہیں، جھڑکتے ہیں، یہ ان کے لیے انتہائی افسوسناک بات ہے۔ تو ایسے حالات میں ہمارے علماء کرام سے گزارش ہے کہ ہم اپنے نبی کی جو خاص صفت ہے استغنا اور بے نیازی والی صفت، اس کو ہم پیش نظر رکھیں اور اپنے آپ کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث سمجھ کر جو ہے اس معاملے میں اسی جوش اور خلوص کا مظاہرہ کریں جس جذبہ اخلاص کے ساتھ ہمارے اکابر نے ان خدمات کو حکومت کے دسترس سے دور رکھا تھا۔ میں سمجھتا ہوں اگر ہم سب اس پہلو سے غور کریں گے تو حکومتی مداخلت یا حکومتی تنخواہوں کے جو نقصانات ہیں ان نقصانات پر ہمیں توجہ بھی دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ سب سے بنیادی چیز ہمیں اپنے امتیاز کو برقرار رکھنا ہے۔ ہمارے اکابر، ہمارے اسلاف کی جو خصوصیت رہی ہے اس کو ہمیں برقرار رکھنا ہے کہ کسی بھی حال میں ہم حکومت کے ملازم اور اس کے دستنگر نہیں رہیں گے، ہم عوام سے ہمارا رابطہ ہوگا، عوام ہماری ضرورتیں پوری کرے گی، ہم عوام کی دینی ضروریات پوری کریں گے، ورنہ میرے بزرگوں بھائیوں اگر حکومتی معاملہ ہو جائے گا تو پھر ہمارا عوام سے رابطہ ختم ہو جائے گا اور مساجد و مدارس کا جو نظام ہمارے بڑوں نے چلایا ہے اس کے پیچھے سب سے اہم ترین مقصد یہ تعین فرما تھا کہ علماء کا عوام سے رابطہ برقرار رہے۔ اسی لیے دارالعلوم دیوبند کے جو اصول ہشتگانہ ہے اس میں باقاعدہ یہ طے کیا گیا کہ یہاں کوئی جو ہے نا حکومتی جو ہے نا تعاون نہیں لیا جائے گا اور مکمل طور پر تعاون کے سلسلے میں پورا اعتماد عوام پر کیا جائے گا اور توکل علی اللہ جو ہے اس کا کل سرمایہ ہوگا۔ تو یہ بات اگر ہمارے پیش نظر رہے تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ اس معاملے میں ہمارے مسلک اور مکتب فکر کے جو علماء اور مؤذنین ہیں وہ تو انشاءاللہ ضرور اس تجویز کو قبول نہیں کریں گے، بلکہ ہر قسم کا مجاہدہ اور ہر قسم کی جو ہے تنگ دستی کو برداشت کریں گے، مگر اس قسم کی وہ بات کہ جس سے ہماری خودداری متاثر ہو، ہمارے اسلاف سے ہماری وابستگی پر آنچ آئے، اسلاف سے ہماری وابستگی جو ہے مجروح ہونے لگے، ایسی کوئی حرکت ہم نہیں کریں گے۔ آج کا یہ اجلاس میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے علماء کرام کی ہدایات اور خطابات ہمارے سامنے آئیں گے تو ہمیں بات پوری طرح سے سمجھ میں آئے گی۔ اس کے جتنے اہم پہلو ہیں، نقصانات ہیں، مولانا عبدالقوی صاحب دامت برکاتہم کا مضمون جو ادارہ اشرف العلوم سے نکلنے والے پرچے میں جو ہے شائع ہوا ہے اداریے کے طور پر، وہ مضمون بہت مفصل ہے، اس میں تمام نقصانات کا جائزہ لیا گیا ہے۔ آپ حضرات اس کا مطالعہ کریں اور آج کے اجلاس میں جو باتیں ہمارے بڑے طے کریں اس پر ہم عمل پیرا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آج کے ہمارے اس بیٹھنے کو بے حد قبول فرمائے اور اپنے اکابر سے وابستگی برقرار رکھتے ہوئے ہمیں اپنے بڑوں کے مشورے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔